السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ میری ساس نے غصے سے رشتے والوں کو کہا جو میرا رشتہ لے آئے تھے۔ انہوں نے ساس کو ظالم کہا اور چلے گئے۔ پر قیامت مجھ پر ٹوٹی جب ساس نے مجھے جھاڑو سے اتنا مارا کہ نیل پڑ گئے۔ بولی آج کے بعد کسی کے سامنے مت آنا۔ پھر میری نند کی شادی امیر ترین خاندان میں کی۔ میں ایک ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا ہونے والا دولہا شاہ میر افندی وہاں کسی کام سے آیا اور مجھے دیکھ پتھر ہو گیا۔ 2 دن بعد جب بارات آئی تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے سب کے سامنے زبردستی مجھے اپنے برابر میں بٹھایا۔ اور کرن کہاں ہے؟ شاہ میر نے مجھے بھرے مجمع میں میرا نام پکارا تو لمحے بھر کے لیے میں گنگ ہو گئی۔ میں ایک کونے والی میز پر سب سے چھپ کر بیٹھی تھی۔ یوں اچانک سے میرا نام یوں بلایا تو میں چپکے سے بیٹھی رہی۔ آنٹی کرن کو بلا دیں، اس نے میری ساس سے کہا تو ساس تاؤ کھاتی میرے پاس آئی اور بولی چلو، اب جب وہ تمہیں بلا رہا ہے تو سب کے سامنے مجھے شرمندہ کروانے بیٹھی ہو یہاں، اٹھو اور اسٹیج پہ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ساس کے ساتھ اسٹیج پر آ گئی۔ شرمندگی کی وجہ سے میری نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھیں، مگر میں صاف محسوس کر سکتی تھی وہاں موجود ہر شخص کی نظر مجھ پہ ہی ٹکی ہوئی تھی، اور سبھی سرگوشیوں میں یہ پوچھ رہے تھے کہ دولہے نے آخر اسے کیوں بلایا ہے۔ وہاں گئی تو شاہ میر افندی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری ساس سے کہا وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ شاہ میر کی ماں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بیٹے کے کہنے پر فوراً سے چپ کر گئی اور اسے وہاں وہی کرنا دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ ساس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ جا چکی تھی، مگر وہاں بہت سارے مہمان تھے سو انہوں نے خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا اور کمرے میں شاہ میر کے ساتھ بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر آئے تو ساس کی رنگت پہلے سے زیادہ فاقہ تھی، جبکہ شاہ میر بڑا خوش لگ رہا تھا۔ مجھے وہیں اسٹیج پر ایک طرف کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری نند وہاں آ گئی اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ان کے نکاح کے بعد لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو شاہ میر میرا اور نتاشا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے بھی کمرے میں بلا لیا، جس پر مجھے حیرت تو بڑی ہوئی کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی نے کبھی بھی مجھے اہمیت نہیں دی تھی، اور اب مجھے جیسے وہ مجھے بلا کر لے گئی تھی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر ساس نے جو بم پھوڑا وہ میری توقع کے بالکل ہی غیر مترادف تھا۔ ان کے مطابق سب کے سامنے نتاشا اور شاہ میر کا نکاح ہو چکا ہے، اور رخصتی کے بعد اگلے روز کرن تمہارے بھی شاہ میر کے ساتھ نکاح ہے۔ کیوں اماں؟ مگر میرا نکاح کیوں؟ یہ تو نتاشا کی شادی ہو رہی ہے نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں شاہ میر افندی، اس کے ماں باپ، نتاشا، اماں اور میں موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں اماں مجھے کیسی باتیں کہہ رہی تھی۔ اماں نے سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان سے پہلے وہ کچھ بولتی شاہ میر افندی گلا کھنکار کے بولا یہ سب کچھ ہماری خواہش پہ ہو رہا ہے، ہم نے ہی یہ سب کہا ہے، تو بلا وجہ پریشان مت ہو اور خوش ہو کہ آپ کی نند کے ساتھ آپ کا بھی گھر بس رہا ہے۔ باقی اب میرا خیال ہے کہ ہمیں باہر بیٹھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ ایکسکیوز می کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کے والدین بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ جب میں نے سر اٹھا کر اماں اور نتاشا کو دیکھا تو دونوں ہی حواس باختہ نظر آ رہی تھیں۔ نتاشا کی حالت ایسی تھی گویا ابھی اسی وقت وہ رو دے گی، مگر بڑے ضبط سے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی ہنکار بھر کر وہاں سے باہر چلی گئیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نتاشا نے دبے دبے لہجے میں چیخ کر کہا تو میں تیزی سے باہر کو بھاگ آئی، کہیں وہ سچ مچ میری جان لینے کے در پر نہ ہو جائے۔ باہر آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنی اچانک سے میری ساس کیسے اپنی بیٹی کے شوہر کے ساتھ میری شادی کرنے کو رضامند ہو گئی تھی۔ مجھے 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آیا جب میں اپنے دھیان میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ میری ساس اور نند نے گھر کا سارا کام مجھ سے ہی کروایا تھا، صرف برتن دھونے کے لیے ایک کام کرنے والی عورت کو رکھا تھا۔ اس سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی سب میں نے اکیلے ہی کی تھی، باقی سب کام ہو گئے تھے، سب ڈرائنگ روم رہ گیا تھا۔ سو میں بری طرح سے ڈرائنگ روم کو کونے قدرے صاف کرنے میں مگن تھی جب مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں چونک گئی، جلدی سے سر پر دوپٹہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانا چاہا۔
مگر اس آدمی نے مجھے روک لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کی بجائے الٹا ان سے ہی دوبارہ پوچھا مسٹر آپ کون ہیں اور کیسے اندر آ گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ویسے بھی اب یہ میرا ہی گھر ہے تو میں پورے استحقاق سے اندر چلا آیا۔ میرا نام شامیر آفندی ہے، نتاشا کا ہونے والا شوہر۔ اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں میری ساس یا نند مجھے شامر افندی کے ساتھ دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میری جان کا عذاب بن جانی تھی۔ یہ بات شکر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو میں نے سوچا پہلے ساس کو بتا دوں، پھر اس بات پر مٹی ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں شامر افندی نے میری ساس کو میرے متعلق کیا بتایا تھا یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں یہی دعا کرتی رہی کہ کاش کہ وہ میرا کوئی ذکر نہ کر دے، اور ایسے ہی ہوا۔ ساس نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ مجھ سے ٹھیک 2 دن بعد نتاشا کی شادی تھی۔ وہ اپنی پوری تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ جب سے لقمان کی وفات ہوئی تھی وہ میرے دل سے بار بار اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھی کہ اس کے نصیب بہت اچھے ہوں اور میری اسے کسی کی بات برداشت نہ کرنی پڑے۔ میری شادی ہوئے محض 3 ماہ ہی ہوئے تھے جب ایک روز لقمان کا اچانک سے وفات ہو گئی۔ وہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروانے گئے تھے، مگر ادھر کسی طرح سے آگ لگ گئی اور لقمان بھی اسی آگ کی زرد میں آ کے جان بحق ہو گئے۔ نئی نئی شادی تھی تو دکھ بھی بہت زیادہ گہرا تھا۔ مجھے کسی طور پر سکون نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی، مگر تب ہی اپنے جسم میں ہوتی تبدیلیوں سے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ لقمان کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے پر جب اس بات کی یقین دہانی ہو گئی تو واقعی میں حاملہ ہوں، تو میری ساس نے انکار کر دیا کہ وہ قطعاً مجھے میکے نہیں جانے دیں گی۔ یہ ان کی نسل ہے اور ان کے گھر میں ہی پیدا ہوگی۔ میرے والدین خاموش ہو گئے۔ وہ بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے سوائے صبر اور برداشت کے۔ لقمان کا دکھ ختم تو نہیں ہوا تھا، مگر اس ننھی جان کے آنے کا سن کر میں کافی بہل گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے 9 ماہ بعد لقمان واپس سے اس دنیا میں آ جائے گا، مگر قسموں کو شاید میری ایک اور آزمائش منظور تھی۔ ایک روز میں نہا دھو کر باہر آئی تو دیکھا سامنے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون لوگ ہیں۔ بھلے سے ساس نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دی تھی، مگر وہ اپنے یا اپنی بیٹی کے کسی بھی معاملے میں مجھے شامل نہیں کرتی تھی۔ لیکن مجھے بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مکمل طور پر اپنی ہی دنیا میں رہنے والی بالکل الگ تھلگ سی لڑکی تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اپنے کمرے میں جاؤں یا ان لوگوں کو سلام کروں۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے میری جانب دیکھ کر ساس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو یہاں بلائیں۔ ساس کا منہ بن گیا۔ اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ یہ میری بہو ہے، میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، 3 ماہ ہی ہوئے تھے شادی کو۔ وہ عورت بڑی دلچسپی سے میرا تعارف سن رہی تھی۔ تب تک وہاں نتاشا بھی آ گئی۔ پھر ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ مہمان کب گئے مجھے اس متعلق کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو ساس نے مجھے ڈانٹا تھا۔ کیا ضرورت تھی اپنی نحوست وہاں لانے کی؟ میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں علم تھا کہ وہ اس کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ اس بات پر ساس غصے سے بولی تمہیں پتہ نہیں تھا؟ مگر تم بچی بھی نہیں، مہمانوں کو دیکھ کر تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہوا آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر بچت ہو گئی اور زیادہ ڈانٹ نہیں پڑی، مگر یہ میری صرف خوش فہمی تھی، کیونکہ ٹھیک 2 دن بعد ان لوگوں نے نتاشا کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے سامنے گئی تو ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کی بہتری کوشش کرتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ ساس تو جانوروں کی طرح مجھے پیٹ رہی تھی۔ جب ہاتھوں سے مار مار کر دل نہیں بھرا تو اس نے جھاڑو سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر جہاں جہاں جھاڑو پڑ رہا تھا وہاں نیل کے نشانات بن چکے تھے۔ بالآخر ساس نے مجھے دھکا دیا اور میں بری طرح سے نیچے گر گئی، اور یہی میری ساس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس دھکے کی وجہ سے مجھے لقمان کی نشانی اور اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ میری ساس نے میری کوکھ اجاڑ دی تھی۔ کتنے دن تو میں اسی صدمے میں رہی۔ وہ بھی شکل سے شرمندہ لگ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سب کا الزام مجھ پر ہی دھر رہی تھی کہ تم نہ آتی ان کے سامنے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، میں نہ تمہیں دھکا دیتی
مگر مجھے چپ لگ چکی تھی۔ میرے والدین نے مجھے گھر لے کر جانے کی بات کی تو میں نے منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں، بس جانے کے باوجود میں ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ اس رشتے کے بعد نتاشا کے کہیں رشتے آئے۔ اب جو کوئی رشتہ آتا تو ساس مجھے پہلے ہی بتا دیتی، سو میں سکون سے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور تقریباً رات کو ہی باہر نکلتی تھی۔ رات بڑی عجیب سی ڈگر پر زندگی بڑی عجیب سی ڈگر پر چل رہی تھی۔ اتنے رشتوں کے باوجود کسی نے بھی نتاشا کو پسند نہیں کیا۔ دیکھنے میں وہ اچھی خاصی تھی، بس اس کی ٹانگ میں ذرا سا لنگ تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے رشتے ختم ہو جاتے تھے۔ جب شامر افندی کا رشتہ آیا تو ساس بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، اگر انہوں نے نتاشا کو انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے۔ میں ان کی کسی بھی بات میں نہیں بولی، بس سکون سے ساس کی بات سننے کے بعد میں نے نرمی سے کہا، اماں جو ہونا ہے نصیب کا ہی ہونا ہے، سو پریشان نہ ہو اس بات پر۔ ساس تڑک کر بولی، ہاں تم تو چاہو گی کہ اس کے نصیب برے ہوں، تمہیں کہاں کوئی بات اچھی لگتی ہے، تم تو بددعا ہی دو گی، تمہارا اپنا گھر نہیں بن سکا تو کسی کا بستے ہوئے کہاں دیکھ پاؤ گی۔ اس بات پر میں خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد کب شامر افندی کا رشتہ آیا، کب انہوں نے ہاں کی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ پتا تھا فلاں تاریخ کو ان دونوں کا نکاح ہے، اور میں اندر ہی اندر خوش بھی تھی کہ چلو اس کا گھر بن رہا ہے، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس بیچاری نے بہت زیادہ اذیت برداشت کی تھی۔ رشتے کے نام پر درجنوں انکار سن کر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ شامر افندی نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، تبھی وہ رشتہ کرنے پر راضی ہے۔ اماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس شامر کا پیسہ دیکھ رہی تھی، اور اس پیسے میں اپنی بچی کو عیش کرتے ہوئے۔ شادی کے دن الگ ہنگامہ ہوا جب شامر نے نتاشا کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ رخصتی ہو کر جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مسلسل چکر کاٹ رہی تھی، دل ہی دل میں ایک دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب ایسے ہی مذاق ہو۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی اس وقت شامر اور میری ساس کے چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ گھٹیا سا مذاق کر رہے ہوں۔ شادی کے سارے کاموں کے بعد ساس میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پہ دکھ اور عجیب سا تاثرات تھے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں؟ کیا تم نے یہ سب کیا؟ میری بچی کی خوشیاں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ ساس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں ہونک بنی انہیں دیکھنے لگی، جب وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ ہی اونچی اونچی مجھے گالیاں بھی دینے لگی۔ تم نحوست کی ماری ہو، تم نے میری بچی کی زندگی اجاڑ دی، پہلے میرا بیٹا کھا گئی، پھر میرا پوتا، اب میری بچی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، ڈائن ہو تم، ڈائن۔ میں ایک جانب سہم کر کھڑی رہی اور ساس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو خود ہی زمین پر بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ میری اتنی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ میں آگے بڑھ کر انہیں چپ کرواؤں۔ مجھے اپنی ساس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھایا پیا بھی نہیں۔ جو بھی تھوڑے بہت مہمان تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، ورنہ اگر وہ سب تماشا دیکھتے تو بہت مصیبت بن جاتی۔ ساری رات کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی، آدھی رات کو بھوک لگی تو کچن میں جانے لگی۔ میں نے دیکھا ساس جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دینا، شامر کا دل بدل دے کرن سے، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دے۔ مسلسل وہ ایک ہی بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہوا کہ میری وجہ سے اس عورت پر کیا گزر رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ادھر نتاشا بھی کتنے شدید کرب میں ہوگی، اور شامر، اس نے کتنے آسانی سے کہہ دیا کل کو وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ کیا اسے کوئی خوف نہیں ہے، یا وہ خود کو بہت زیادہ بااختیار سمجھتا ہے؟ میں بھی باقی کی رات وہی دعائیں کرتی رہی کہ کاش شامر کا دل بدل جائے۔ میرے جو نصیب تھے وہ مجھے مل گئے ہیں، مگر اب میں یوں نتاشا کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتی۔ صبح تک جتنی بھی دعا کر سکتی تھی میں نے وہ کی تھی۔ اگلے دن ساس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، انہوں نے ناشتے کی ٹوکریاں تیار کی اور مجھے ساتھ چلنے کو بولا۔ میں نے پہلے تو انکار کرنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیوں ان کے ساتھ نتاشا کا ناشتہ لے کے چلی گئی۔ وہاں گئی تو شامر مجھے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گیا، جبکہ نتاشا کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگیں تو شامر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
پیچھے میں ایک صوفے پر جم کے بیٹھ گئی۔ وہاں ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان بیٹھنا مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، سو میں باہر چلی گئی۔ وہاں میں نے لان میں شامر افندی کو کھڑے کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا، تو میں اس کے پاس آ گئی اور کہا، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی فون رکھ دیا، پھر نرمی سے مجھے دیکھ کر بولا، تو ٹھیک ہے، میں نتاشا کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے تل ملا کر کہا، آخر آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں، جبکہ نتاشا کے لیے یہ رشتہ لائے تھے، پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، تو اب آخر کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس بات پر شامر نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میں نہ سمجھ سکی۔ مجھے لگتا تھا اب آپ کو اندر جانا چاہیے، آپ کی ساس سے میں نے بات کر لی ہے، باقی آپ کو جو بھی کہنا ہے ان سے کہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے فون ملا کر کام سے لگا لیا، جبکہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو، میں اس شخص سے شادی کر کے نتاشا کی زندگی کسی طور بھی تباہ نہیں کروں گی۔ میں وہیں کھڑی ہوئی تھی جب مجھے ساس نے بلایا، سو میں اندر آ گئی تو دونوں ماں بیٹی مجھے گھور رہی تھی۔ میں کچی سی ہو کر رہ گئی۔ کرن، جو ہو رہا ہے اس سے تم بھی واقف ہو، اور ہم بھی، ان حالات کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر یاد رکھو میری بیٹی کو اگر تمہاری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ زندگی بھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے منع کر دیا کہ اماں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ لقمان کے بعد میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا۔ اس بات نے ساس کو پہلے سے زیادہ دل ملا دیا اور وہ چبا چبا کر بولی، خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی۔ میں بات کر چکی ہوں شامر سے، اگر تم نے انکار کیا تو وہ ہر صورت میں نتاشا کو طلاق دے دے گا، سو بہتر ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی ہو، اور بھاگنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ میں نے نتاشا کو دیکھا تو وہ خاموشی سے منہ دوسری جانب کیے گہری چپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی بات کرتی، جب شامر کمرے میں آیا اور کہا، چلیں آنٹی، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو نکاح خواہ آ گیا ہے، اسے آگے بھی کہیں نکاح پڑھوانے جانا ہے، سو وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے بسی سے شامر کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو وہ مجھ سے نگاہیں موڑ گیا، گویا اسے میرے ہاں یا نہ کہنے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نتاشا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، پلیز جو بھی کرنا ہے میرے کمرے سے باہر جا کر کر لیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سر دکھ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کافی ضبط سے اپنے جملے ادا کر کے سب کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ شامر ہمیں لے کر وہاں سے باہر چلا آیا تو پیچھے نتاشا نے پورے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آئے جہاں نکاح خواہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ شامر نے عجیب سی نگاہوں سے میری ساس کو دیکھا، گویا وہ انہیں باور کرانا چاہتا تھا اگر میں نے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ طلاق کی صورت نتاشا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ساس میرے کندھے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور زور سے مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ جب نکاح خواہ نے میری رضامندی کا پوچھا تو ساس کے پکڑنے میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ ہاں کر دو کرن، انہوں نے بے بسی سے میرے کان میں کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ نکاح قبول کر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں لقمان کی بیوہ تھی اور اب شامر افندی کی بیوی، جس کی کل میری مدد کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ صرف 2 بولوں سے ہی میں اور نتاشا سوکن بن چکی تھی۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی ساس میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میرے سامنے جوڑ کر بولی، دیکھو میں نے تم پر جو بھی ظلم کیا، میری بیٹی کے ساتھ رحم کرنا، میری بچی معصوم ہے، وہ تو پہلے بہت دکھی ہے، ساری عمر لنگڑی کہلاتی رہی، دیکھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا۔ ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زندگی ایک دم سے ہی بڑی مشکل بن چکی تھی۔ ہم کمرے میں واپس آئے تو نتاشا کا چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماں کو بے بس نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھنا چاہ رہی تھی، کیا سچ مچ میں ہو گیا نکاح؟ ساس نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ تبھی شامر کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ان کے ہاتھ کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا جہاں اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے وہ حصہ آگ میں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا میں اپنے ہاتھ ہی اپنے وجود سے الگ کر لوں، کیونکہ آج تک لقمان کے علاوہ کبھی کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے والدین کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ میں کمرے میں آئی تو وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس میں اعلیٰ طرز کا فرنیچر پڑا تھا،
یہ تمہارا کمرہ ہے۔ امید کرتا ہوں جتنی خوشی سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اتنی خوشی تم بھی مجھے میری زندگی میں دو گی، اور نتاشا کے ساتھ کسی قسم کے بے تنازعات میں نہیں پڑو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے میرے گال پر ہاتھ رکھا تو میں جھجک کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور زیادہ دیر نہیں رکا۔ اس کے جانے کے بعد بستر کے ایک کنارے بیٹھ کر لقمان کو یاد کرنے لگی۔ اس کے بعد پورا دن شاہ میر سے میرا کوئی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ میری نئی ساس یعنی شاہ میر کی ماں ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور بڑے پیار سے انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شاہ میر نے تم سے کیوں نکاح کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر شاید تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا ہے۔ ویسے پیاری بھی تو کتنی ہو تم، شاید اسی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ سے ہی شاہ میر کو خوبصورت چیزیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ خیر اس بات کو چھوڑو، میں امید کرتی ہوں تم دونوں اسے سکون دینے کی کوشش کرو گی اور لڑائی سے دور ہی رہو گی۔ وہ بولتی رہی مگر میں ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود ہی شاہ میر کی زندگی کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ شاہ میر پہلی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے بہت زیادہ زور دیا مگر وہ پھر بھی نہیں مانا، تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے کر اسے منایا تھا۔ بہت مشکلات کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی میرے بیٹے کے مزاج کی نہیں تھی۔ اسے سادی لڑکی چاہیے تھی، مگر وہ بہت ہی الگ طبیعت کی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا، شاپنگ، ہوٹلنگ، بس اسی سب کا پتہ تھا۔ شاہ میر کے ساتھ اسے صرف باہر جانا پسند تھا، مگر کبھی اس نے شاہ میر کے کھانے یا پینے کا خیال نہیں رکھا۔ میرا بچہ مکمل طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر تھا۔ شاہ میر نے بہت زیادہ کوشش کی نبھانے کی، مگر وہ نہیں نبھا سکی۔ ہم سب کی خواہش تھی کہ شاہ میر کی اولاد ہو، مگر اسے اپنے جسم کی پرواہ تھی کہ بچے کے بعد اس کا جسم ڈھلک جائے گا، تو یہ شاہ میر نے اسے پھر طلاق دے دی۔ پھر ہم سب ایک دم سے بجھ گئے کہ پہلے ہی بہت مشکل سے اسے منایا تھا اور اب پھر سے وہ طلاق دے چکا تھا۔ میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ چکی تھی۔ دن رات بس یہی دعا کرتی تھی کہ خدا میرے بیٹے کا گھر اور دل دونوں آباد کر دے۔ کچھ عرصہ لگا اسے دوبارہ منانے میں، تو وہ مان گیا۔ نتاشا سے اچھا بھلا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ پہلا رشتہ ہی دیکھا تھا۔ ہم تھوڑا بہت نتاشا کے لنگ سے اعتراض تھا، مگر شاہ میر نے منع کر دیا کہ وہ ایسے کسی کو امید دلا کر نا امید نہیں کر سکتا۔ تھوڑے سے لنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ نتاشا کو ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ خدا نے اسے بے عیب بنایا تو اس میں شاہ میر کا کیا کمال ہے، یا نتاشا کو عیب دار بنایا تو اس کا کیا قصور؟ ہم سب گھر والے اس کی اس بات سے بالکل متفق تھے۔ شادی کرنے گئے تو وہاں اس نے خود ہی تم سے بھی نکاح کی ضد لگا لی۔ چاہے دنیا لاکھ میرے بچے کے خلاف ہو، مگر میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں۔ میرا دل کہتا ہے تم اسے خوش رکھو گی، آخر من پسند ہو نا تم اس کی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پھر سے میرا ماتھا چوما۔ وہ میرے کمرے سے چلی گئی تو پیچھے بیٹھی میں ان کی باتوں پر ہی غور کرتی رہ گئی اور سوچنے لگی، آخر شاہ میر نے ایسا کیا دیکھ لیا مجھ میں جو نتاشا کو طلاق تک دینے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ یہ بات کسی طور بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں تھک گئی تو کچھ سوچتے ہوئے نتاشا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے درستگی سے کہا، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے دور ہو جاؤ کرن، میں تم پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتی، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ اس عیب میں تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد بھی کمرے سے اندر چلی آئی اور بستر پر ان کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کلائی پہ تھام لیے۔ دیکھو نتاشا، میں تمہارا غصہ اور نفرت سب سمجھتی ہوں۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف تمہاری خاطر کی، کیونکہ شادی نہ ہونے کی صورت میں تم جس قدر اذیت سے گزر رہی ہو مجھے اس کا علم ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارا حق نہیں ماروں گی، بلکہ اپنا حق بھی تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ نتاشا خدا کا نام لو، ایسے مجھ سے منہ مت موڑنا۔ میں یہاں اکیلی ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ تم ہی مجھ سے منہ موڑ لو گی تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں ہچکیوں سے رو دی تو نتاشا بھی رونے لگی۔ بالآخر وہ میرے گلے سے لگی اور ہم دونوں اس قدر شدید رونے لگے جیسے کوئی مر گیا ہو۔ نوکرانیوں نے بھی رونے کی آواز سن کر کمرے میں جھانکا، مگر پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ ہم چپ ہوئے تو نتاشا سنجیدگی سے بولی، کرن دیکھو، آئندہ میرے کمرے میں سوچ سمجھ کر آنا۔ نہ جانے انسان کا موڈ کیسا ہو، کیا پتہ چلتا ہے، بجائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں
تم اپنے کمرے تک خوش رہو اور مجھے میرے کمرے تک رہنے دو۔ میں اس کی بات سمجھ کر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تقریباً 2 دن تک میں نے نکاح کے بعد سے شامر کو نہیں دیکھا۔ وہ نتاشا کے پاس ہوتا تھا یا گھر میں تھا یہ نہیں، مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ ویسے بھی میرے لیے یہ شکر کا مقام تھا کہ اچھا ہی تھا وہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک طرح سے اس کا رویہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ اگر یوں ہی مجھے ایک کمرے میں پڑا رہنے دینا تھا تو نکاح کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ ٹھیک تیسرے دن میرا شامر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور کھانا کھانے کے بعد تو ویسے ہی بہت نیند آتی ہے، سو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو آگے شامر کھڑا تھا۔ میں ایک طرف ہو گئی تو وہ بڑے سکون سے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ میں دروازے کے پاس کھڑی ہچکچا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کیا سارا وقت وہیں پر کھڑی رہو گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت مجھے لقمان بہت شدت سے یاد آیا۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری لقمان سے شادی ہوئی تھی، غالباً 18-19 سال کی، سو ایک طرح سے وہ میری پہلی محبت بھی تھا۔ میرے بچپنے کو، میری ضد کو، ہر شے کو لقمان نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ اکثر میں اس سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی کرتی تو وہ خاموشی میری بات سننے کے بعد بس جیب سے چاکلیٹ نکال کر میرے سامنے کر دیتا اور میں سارا غصہ ایک دم سے بھول کر کھلکھلانے لگتی۔ زندگی بہت حسین تھی، بس یہی دکھ تھا کہ اولاد نہیں تھی۔ ہم نے ہر طرح سے دعا کروائی، سب کچھ کیا، مگر ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ رب کی طرف سے دیر ہے۔ ہم بھی رب کی دیر پر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ بس پھر ایک روز علم ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میری اولاد بھی ہو گئی۔ میری ساس کے پیٹنے سے دنیا میں آنے والا پہلے سے ہی واپس چلا گیا۔ ادھر آؤ، اپنے متعلق کچھ بتاؤ مجھے۔ شامر نے اپنے پاس بلایا اور بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور سوچتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کی بیوہ تھی جس پر آپ نے نگاہ کرم کیا، تو آج آپ کی بیوی بن کر بیٹھی ہوں۔ حالانکہ ایسے میں کچھ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بات سن کر بہت ہنسا، پھر نرمی سے بولا، کیا پتہ یہ نگاہ کرم میری جانب سے نہیں تمہاری جانب سے ہو؟ تم وہی ہو جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے دو بدو کہا، ایسا صرف فلموں اور ناولوں میں ہوتا ہے، ایسے ویسے کا حقیقی زندگی سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وہ میری بات بڑی دلچسپی سے سننے کے بعد بولا، بحث و مباحثے کی عادت لگتا ہے بچپن سے ہے تمہیں۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگتا تھا وہ واقعی میں بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ شامر ایسی بات بے بات بلا وجہ ہی مسکرا رہا تھا۔ مجھے ہونے لگا جیسے کہیں وہ سنکی تو نہیں یا بہت خوبصورت ہو۔ اس نے گہرے لہجے میں کہا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ مجھے شامر کی جانب سے ایسے کسی بھی جملے کی امید نہیں تھی۔ میں اپنا ہاتھ مسلنے لگی تو اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے ایک دم سے کرنٹ لگا۔ میں پیچھے ہونے لگی تو شامر کی گرفت میرے ہاتھ پر اچھی خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا کہا۔ دروازہ کھول کر مجھے ایک مخملی سا سرخ رنگ کا ڈبہ دیا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس میں کوئی ہار ہوگا۔ میں نے وہ ڈبہ پکڑ کر ایک جانب رکھ دیا تو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاش تم اسے میرے سامنے ہی کھول کر دیکھتی۔ تمہاری چہرے پر آنے والا ایک ایک تاثر میں خود دیکھنا چاہتا تھا، مگر افسوس ایسا شاید میری قسمت میں نہیں ہے۔ میں خاموش رہی۔ کرن، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی میڈل ہو، جسے میں نے حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس کی باتیں کسی طور بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ میں نے کسمسا کر اپنا ہاتھ شامر کی گرفت سے چھڑا لیا تو وہ نرمی سے کھڑا ہو کر اپنے کالر درست کرتا ہوا بولا، جب یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لو تو اسٹڈی میں آ جانا، میں وہیں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ میں اب بھی چپ رہی۔ وہ عجیب خود بھی انسان تھا جو نہ جانے کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ میری جانب ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے بیزاری سے اس ڈبے کو دیکھا، جس میں یقیناً کوئی مہنگا یا ہیروں سے بھرا ہوا ہار ہوگا، جس پر یہ آدمی اس قدر خوش فہمیوں کا شکار تھا۔ میں اس کے ساتھ بھاگتی چلی جاؤں گی، میں نے
بے رخی سے وہ ڈبہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، تبھی میں نے سامنے صوفے پہ شامر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا، جیسے چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں چھوڑتا تھا۔ اوپر سے اس کی سخت نگاہیں جو مکمل طور پر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھ سے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کپڑوں کو درست کیا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھا نہ تھا یا اتنی زحمت ہی نہیں کی تھی؟ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ وہ ڈبہ کھولنے کا بول کر گیا تھا کہ میں تمہارا اسٹڈی روم میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بلا وجہ ہی پچھتاوا ہونے لگا، تو میں نے بوکھلا کر جلدی سے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ شامر اب بھی اسی زاویے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں کوئی زیور نہیں تھا، نہ ہی ہیروں سے بنی کوئی شے تھی اور نہ ہی جائیداد کے کاغذات۔ اس میں میری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا جسے شامر نے حقیقت کر دکھایا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، بلکہ وہ لمحات میں اپنی ساری زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، غالباً 1 یا 2 کلاس میں، اپنے والدین کی بھی لاڈلی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی۔ پلے گروپ، نرسری، پریپ 1، ان سب کلاسز میں میری ہمیشہ پہلی پوزیشن ہی آئی تھی۔ مجھے بہت یقین تھا کہ میں ایک لائق لڑکی ہوں اور فرسٹ کے علاوہ دوسری کوئی پوزیشن بھی میرے لیے نہیں بنی ہے۔ جب 2 کلاس میں ہوئی تو ایک لڑکا نیو ایڈمیشن ہماری کلاس میں آیا، جو باہر تو بہت لاپرواہ تھا، اسے پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ میں اس کی جانب سے بے پرواہ ہو گئی، کیونکہ کلاس میں مجھے جتنا لائق دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب پیپرز کی باری آئی تو رزلٹ کے وقت میں پورے اعتماد سے فرنٹ رو میں بیٹھی اپنے بلائے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے 3rd پوزیشن والے بچے کا نام بلایا گیا، پھر 2nd اور پھر 1st۔ لیکن جب 2nd بچے کا نام بلایا گیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں 2nd پوزیشن پر تھی اور 1st وہی لڑکا تھا جسے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے ہماری کلاس میں داخل ہوئے۔ اس نے تو پورا سلیبس بھی نہیں پڑھا تھا، پھر کیسے وہ 1st آ سکتا تھا؟ میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھی رہی، جبکہ ٹیچر بار بار مجھے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ آ کر اپنا میڈل لے لو، لیکن میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی اور میڈل لیے بغیر ہی گھر آ گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے بہت واویلا مچایا اور اس اسکول میں جانے سے انکار کر دیا جہاں کوئی میرا حق مار رہا ہو۔ میری اماں اس رویے سے بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اسکول جا کر باقاعدہ ٹیچر سے پوچھا، تو ٹیچر نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس لڑکے کے اور میرے پیپر میری ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں، آپ خود ہی زیادہ پوزیشن کا حقدار کون ہے؟ اگر آپ اب بھی کرن کا نام لیتی ہیں تو میں اسے 1st کر دیتی ہوں۔ اماں نے پیپر دیکھے تو اس بچے کے پرچے واقعی میں قابل تعریف تھے۔ انتہائی نیٹ اور خوبصورتی سی لکھائی میں پورا پرچہ درست لکھا ہوا تھا۔ اماں نے جب مجھے سمجھانا چاہا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک اسکول میں 1st نہیں آؤں گی تب تک وہاں نہیں جاؤں گی۔ آپ بھلے میرا اسکول چینج کروا دیں۔ اماں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نہیں سمجھی اور میرا اسکول تبدیل ہو گیا۔ اس نئے اسکول میں جا کر میں نے بہت پڑھائی کی اور 1st پوزیشن نہ صرف حاصل کی بلکہ میٹرک تک اپنا ریکارڈ قائم رکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے اسکول میں 2 کلاس دوبارہ سے ریپیٹ کی تھی، کیونکہ مجھے اس میں بھی 1st ہی آنا تھا۔ میٹرک کے بعد کالج، پھر یقیناً میری شادی، یوں کرتے کرتے میں ان باتوں کو بھول گئی تھی کہ میں ہی وہ لڑکی تھی جو ہمیشہ سے 1st آیا کرتی تھی۔ ہر ایک کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، میری زندگی میں بھی بے شمار تبدیلیاں آئی تھیں۔ چھوٹے ہوتے جو باتیں میرے لیے بہت بڑے مسائل تھے، اب ان پر مجھے ہنسی آتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں میرے اسکول کے نام کا وہی 1st پوزیشن کا میڈل بڑا چمک رہا تھا، جس کی چمک کے وقت ساتھ بھی مانند ہوئی تھی۔ مجھے 1 سیکنڈ کا بھی ہزاروں حصہ لگا تھا اس میڈل کو پہنچانے کے لیے۔ میں نے چونک کر اٹھ کر شامر کو دیکھا تو وہ مجھے سب بھول گیا، صرف یہ یاد رہا وہ پیارا بچہ جو اپنے آپ میں مگن رہتا، اسے نہ دوستوں کی فکر تھی نہ پڑھائی کی، مگر پھر بھی پورے اسکول اس کے ساتھ دوستی کے لیے مرتا تھا اور پڑھائی میں بھی وہ مجھ پر بازی لے جاتا تھا۔
شامر میرے منہ سے یہ لفظ بہت دھیمے آواز میں نکلا تو وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر عین میرے سامنے آ گیا اور وہ میڈل میرے گلے میں ڈال کر نرمی سے پوچھا، کہاں کھو گئی تھی تم کرن؟ جانتی ہو کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ جب مجھے پتا چلا تم نے اسکول چھوڑ دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی مجھے، لیکن اگلی کلاس میں جانے تک مجھے احساس ہو گیا تھا اس پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں جہاں میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے پوزیشن لینا ہی چھوڑ دی، لیکن تمہیں ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ آج مجھے یہ اقرار کرنے دو کرن کہ تم میری پہلی محبت تھی، ہو اور رہو گی۔ میں شادی بھی تم سے ہی کرنا چاہتا تھا مگر تم مجھے ملی ہی نہیں۔ پہلی شادی کی، پھر نتاشا کا رشتہ دیکھنے کے بعد ہاں بھی کر دی، مگر اس روز جب تمہیں ڈرائنگ روم میں دیکھا تو چند لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، کیونکہ وہ تم تھی کرن۔ چاہے میں اتنے سالوں تک نہ صرف ڈھونڈ رہا تھا بلکہ دل سے چاہتا بھی تھا کہ جب تم میرے سامنے آئی تو میں نے تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کیا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ یہ کہتے ہوئے شامر نے میرے ہاتھ چوم لیے جبکہ میں مسکرا رہی تھی۔ ساتھ دکھ بھی تھا کہ اگر یہی میرا مقدر تھا تو لقمان کو میری پہلی محبت کیوں بنایا گیا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید آج بھی میں کلاس 2 کی ہی بچی ہوں جسے دوسری پوزیشن والا میڈل ملا ہے، مگر آج یہ بچی وہ میڈل لے کر جہاں دکھی تھی وہاں خوش بھی تھی، کیونکہ اس نے زندگی کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔